صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے۔ آج جس سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ سحری اجتماع پاک جنیدی کابینہ فیضان مدینہ بیراج روڈ سکھر باب الاسلام سندھ میں منعقد ہوا۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو جدھر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیتیں کر لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نیتیں کر لیجئے حسب معمول کہ میں اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے علم دین کے اس محفل میں شریک رہوں گا. اول تا آخر علم دین کی ادب کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے ہوئے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ خوش نصیب عاشقان رسول حج کے فارم جمع کروا رہے ہیں. آئیے ایک خوش نصیب عاشق رسول جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا، اس عاشق رسول کے اس انداز کو سن لیتے ہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہے اور درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کس قدر کرم نوازیاں ہیں. میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک مایہ ناز کتاب رفیق الحرمین میں ایک عاشق رسول کا واقعہ یوں درج ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے بارادہ حج نکلا تو شہر کے بہت سے لوگ مجھے رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے. ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا، جب تم مدینہ پاک میں مدینہ منورہ پہنچو تو میری طرف سے بھی حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں سلام عرض کر دینا. وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو میرا سلام عرض کر دینا. مدینہ پاک میں حاضری ہوئی تو اس آدمی کا سلام پہنچانا بھول گیا اور جب مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس شخص کا سلام پہنچانا یاد آ گیا. میں نے دوبارہ یہ ارادہ کیا کہ میں اس شخص کا سلام پہنچا دوں، مدینہ پاک جاؤں، مدینہ منورہ دوبارہ حاضر ہو جاؤں. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے. روانگی کا وقت ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اس قافلے کو مکہ مکرمہ تک بھی نہ پا سکو گے. میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ لے جانا. چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں واپس مدینہ منورہ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس شخص کا سلام حضور انور مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم و حضرات صحابہ کرام کی خدمت بابرکت میں پیش کیا. سبحان اللہ. رات ہو چکی تھی، میں مسجد شریف سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا. میں نے اس سے قافلہ کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے.
میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور پھر میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں سو گیا۔ سبحان اللہ۔ آخر شب میں، رات کے آخری حصے میں، میں نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زیارت کی، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ شخص ہے۔ حضور اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الوفا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا تم ابو الوفا یعنی وفادار ہو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں رکھ دیا۔ وہ عاشق رسول، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ راتوں رات میرے آقا نے مجھے مسجد حرام مکہ پاک میں پہنچا دیا۔ میں نے مکہ مکرمہ میں، مکہ معظمہ میں 8 دن تک قیام کیا، اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ مکے میں پہنچا۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے۔ پھر ان عاشقان رسول کو تہجد کی سعادت پانے کے لیے جگایا گیا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی اٹھئیے، نماز تہجد کی برکتیں حاصل کر لیجیے۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، ماں کے مثل آ گیا الہی، ماں کے مثل آ گیا الہی،
آیا الہی کرم کا تیرے شکر آیا الہی میں مر کے میں پھر آ گیا الہی نہ کر رد کوئی التجا یا 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 الہی ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر الہ العالمین رجب کی مبارک گھڑیاں ہیں راتیں ہیں اے اللہ ہم گنہگار بدکار سیاہ کار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے مولا الہ العالمین مجرم حاضر ہے اے کریم رب عز و جل تیری بارگاہ میں مجرم حاضر ہے مولا ہمارے اعمال نامے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں الہ العالمین یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنی بارگاہ میں دعا کے لیے سعادت بخشی ہے اے اللہ الہ العالمین اپنے مخلصین کا صدقہ جو راتوں کو اٹھ کر تیری بارگاہ میں روتے ہیں مولا وہ تیری عبادت تیرے ذوق و شوق سے کرتے ہیں پھر بھی روتے ہیں ہم سراپا گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں مولا تیری بارگاہ عالیہ بھی ہاتھ اٹھا دی ہے ان مخلصین کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزے کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی نعمتیں بانٹتا جے سنت مزیشان گیا نعمتیں بانٹتا جے سنت مزیشان گیا ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہیں اور اپنے محلے کے اپنے علاقے کے اپنے رشتہ دار احباب اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے کر مدنی ماحول کے قریب کریں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دے مدنی قافلوں کی دعوت دیتے رہیں کہ دیکھیے جو نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے مدنی کام کرتا رہتا ہے الحمدللہ ایک تو نیکی کی دعوت دینے کے بہت بڑے فضائل برکتیں حاصل ہوں گی ساتھ ہی یہ بھی ملے گا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے سے اپنی استقامت ہوتی رہے گی ہمیں مدنی ماحول میں استقامت ملے گی تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اب آپ اور ہم غور کریں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے ہمارے گھر والے اگر والدین یعنی والد صاحب حیات ہے تو کیا میں دعوت اسلامی میں آیا تو میرا والد بھی مدنی ماحول میں آیا ہے کیا وہ بھی نمازی ہے میرے بھائی ہیں تو کیا وہ بھی نمازی ہیں وہ بھی اجتماع میں آتے ہیں میرے گھر میں جو میری والدہ ہے بہنیں ہیں چھوٹے بھائی ہیں تو کیا وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں نیکی کی دعوت جب دوسروں تک دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں بھی مدنی ماحول بنانے کی کوشش کرنی ہے دیکھیے بات یہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں یہ مدنی پھول دیا ہے کہ ہمارا کام کوشش کیے جانا ہے ہمارا کام کیا ہے کوشش کیے جانا ہے کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے
ہم نیکی کی دعوت کے لیے کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے. کامیابی دینے والی ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ رب کائنات ہی کامیابی دینے والے ہے. تو ہم کوشش کریں. پھر شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی. مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ اتاریہ بھی پڑھا گیا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. تفسیر. ہاتھی والوں سے مراد ابرہا اور اس کا لشکر ہے. ابرہا یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا. اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ یعنی یہود و نصارہ کا عبادت خانہ بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہاں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں. عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاک تھی. قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا. اس پر ابرہا کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبے کو ڈھانے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو ایک بڑا عظیم الجثہ کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا. ابرہا نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے. ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے. عبد المطلب ابرہا کے پاس آئے تھے. بہت جسیم و باشکوہ ابرہا نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا اور مطلب دریافت کیا. آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں. ابرہا نے کہا مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے. تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو. آپ نے فرمایا میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا. ابرہا نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے. عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو. چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب نے دروازہ کعبے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے. ابرہا نے صبح و تڑکے اپنے لشکروں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود ہاتھی نہ اٹھا اور کعبے کی طرف نہ چلا. جس طرف چلاتے تھے چلتا تھا، جب کعبے کی طرف اس کا رخ کرتے تھے بیٹھ جاتا تھا. اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرند ان پر بھیجے جو چھوٹے چھوٹے سنگریزے یعنی پتھر گراتے تھے جن سے وہ ہلاک ہو جاتے تھے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس مومن کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر رہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا
حضرت شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ اس سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ والسلام اور دعا پر ہوا۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب سحری اجتماع میں شریک عاشقان رسول کے تاثرات ملاحظہ کیجیے۔ مجھے الحمدللہ آج سکھر میں سحری اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت ملی اور الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا اور بہت برکتیں حاصل ہوئی۔ میرا نام ندیم قدرت اتاری ہے۔ آج کا جو سحری اجتماع فیضان مدینہ مدنی مرکز سکھر میں ہوا، اس میں رکن شورا کا بیان، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد صلاۃ التوبہ، صلاۃ التوبہ کے بعد تہجد کی نماز، تہجد کے بعد سحری، سحری کے بعد فجر کی نماز صدائے مدینہ، اس کے بعد قرآن پاک کی ترجمہ، تفسیر، اس کے بعد ذکر و اذکار۔ یہ تمام چیزیں میرے لیے بہت عمدہ، میرے لیے بہت جو ہے کارآمد ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مدنی چینل ہمیں یوں ہی ایسے نیک کاموں کے لیے ہمیں مواقع فراہم کرتے رہے۔ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرا نام قادر نواز حاجان بلوچ، میں شکارپور سے آیا ہوں اور سحری اجتماع میں جو شرکت کی مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے پہلی مرتبہ یہ جو ہے سمجھو کہ یہ اجتماع میں آیا ہوں، اور انشاءاللہ اور آئندہ بھی آتا رہوں گا، جس میں جو ہے سمجھو کہ ہم نے نماز توبہ پڑھی ہے اور چاشت پڑھی ہے اور جو ہے اشراق نماز پڑھی ہے، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور اللہ مدنی چینل کو شاد باد رکھے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔